الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ بھی وہی ہے جو سورہ مریم کا زمانہ تھا، اس کے دائیں بائیں یہ بھی نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک خاص واقعہ ریلیٹڈ ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ وہ چیزیں اور وہ باتیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متاثر کیا، ان میں سے ایک یہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت بھی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہو چکی تھی، اور آپ کے دل پر اثر کرنے والی جو چیزیں ہیں یا جو حالات و واقعات ہیں وہ کئی ایک ہیں، جنہوں نے سب نے مل کے رول پلے کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا۔ تو ان میں سے ایک یہ صورت بھی ہے۔ اس کی تلاوت جو ہے نا حضرت عمر کے سامنے کی گئی اور اس صورت نے عمر کے دل کو نرم کیا۔ تو میں مختصر جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے، وہ آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے حوالے سے ایک خلاصہ سا میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک تو باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ انکلوڈ ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے، ان کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور جو اوتھینٹک سورسز ہیں اس واقعہ کے بارے میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ تلوار لے کے نکلے تھے اور کہا کہ روزانہ یہ جو قریش کے سردار ہیں میٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کوئی گھر نہیں ہے جس میں یہ نیا دین داخل نہ ہو گیا ہو، تو میٹنگیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو تلوار لی اور کہا میں آج اس کو حل کر دیتا ہوں اس مسئلے کو۔ تو یہ روزانہ میٹنگ جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، میں آج اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں۔ تو تلوار لے کے نکلے تو راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، وہ مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ چہرہ سرخ ہوا ہے، غصے میں نظر آ رہے ہیں، تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے ہاتھ کے اندر، بڑے تیز تیز جا رہے ہیں۔ تو بتایا کہ میں بس آج جو ہے نا یہ قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، روزانہ اس کے بارے میں میٹنگیں ہوتی ہیں تو میٹنگ سے آگے بات نہیں بڑھتی، تو میں آج اس کو ختم کرتا ہوں، تو میں اس لیے آج جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو کام کیا، جو جلدی میں کسی ایمرجنسی سچویشن میں کسی بندے کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی ہے، تو انہوں نے جلدی میں جو بات کہی وہ یہی تھی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، محمد بن عبداللہ کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں، تو آپ کی ہمشیرہ بھی اور آپ کی فیملی کے باقی لوگ بھی وہ تو مسلمان ہو رہے ہیں اور آپ ان کو مارنے جا رہے ہیں۔ تو اسی غصے سے وہ اپنی بہن کی گھر کی طرف مڑ گئے اور پھر وہاں جا کے دستک دی۔ اگلی بات کرنے سے پہلے اب یہاں جو 2-3 پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں نا، یہ جو نعیم بن عبداللہ نے کیا، تو اس حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو روک سکتے ہیں غلط کام سے تو یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ کوئی غلط کام ہونے جا رہا ہے، آپ اس کو روکیں۔ لیکن اگر آپ نہیں روک سکتے
تو اس کے بعد بھی کرنے والے بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کرنے والے بہت سے کام ہوتے ہیں بالکل سیم آ رہی ہے نا۔ روک سکتے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ کرنے والے کام ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو دیکھیں انہوں نے جو کام کیا تو انہوں نے ڈائریکشن تبدیل کر دی، ایک شخص جس طرف جا رہا ہے اس کو ادھر جانے سے روک دیا، ڈائریکشن تبدیل کر دی۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو نقصان ہونے جا رہا ہے اس کو منیمائز کریں، اس نقصان کو آپ کم سے کم کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو منیمائز بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کی ڈائریکشن بھی چینج نہیں کر سکتے، آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو ڈیلے کریں۔ تو ڈیلے کرنا بھی ایک خدمت ہے۔ تو جس حد تک جو بندہ جتنا کر سکتا ہو، تو بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں غلط کام کو اور برائی کو روکنے کے۔ اگر آپ فلی سٹاپ نہیں کر سکتے تو ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کریں، کسی اور طرف چلی جائے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو نقصان کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو ڈیلے کریں۔ تو جس حد تک آپ خدمت انجام دے سکتے ہیں، اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں، ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ اور حضرت نعیم بن عبداللہ اس وقت جو ہے نا وہ ارجنٹ جو ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ ڈائریکشن چینج کر دی، تو یہ بھی ایک خدمت ہوتی ہے۔ تو بھائی کے گھر میں بہن کے گھر میں پہنچے تو وہاں اندر کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، زور سے دروازے پہ دستک دی تو اندازہ ہو جاتا ہے غصے والا آدمی جب دستک دیتا ہے۔ تو میں مختصر کر رہا ہوں، بہن نے دروازہ کھولا، ان کو مارنا شروع کر دیا حضرت عمر نے، اور بہنوئی کے پہلے مارا، ان کا نام تھا سعید بن زید، اور جب بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو بہن کو بھی خوب مارا، وہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ تو حضرت عمر کی بہن جو ہیں وہ ان کا بڑا احترام کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی، اور عام طور پہ ہمارا کلچر بھی یہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہنیں جو ہوتی ہیں بھائیوں کے سامنے اونچی آواز میں آنکھ اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی ہیں۔ تو جب بہن نے دیکھا، فاطمہ بنت خطاب ان کا نام تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ بات تو کھل گئی ہے، اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم یہ دین چھوڑ سکتے ہیں اور نہ جو ہے نا عمر کے غصے کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بات کھل گئی ہے، اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ہاں مسلمان ہو گئے ہیں، آپ سے جو کچھ ہوتا ہے آپ کر لیں، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ تو اس جو بہن کی جرت ہے اور ان کا جو حوصلہ ہے، جو کبھی آنکھ اٹھا کے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، اس کے اندر اتنی ہمت آ گیا، وہ کہتی ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں۔ تو اس جرت اور ہمت نے بھی حضرت عمر کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ پہلا شوق تھا ان کے لیے، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر کی آواز سن کے جو استاد اور ٹیچر اندر چھپ گئے تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی نکل آئے، اور سورۃ طٰہٰ کی جو تلاوت ہو رہی تھی تو وہ جن چیزوں پہ لکھی ہوئی تھی سورۃ طٰہٰ وہ بھی ساتھ لے آئے باہر، اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سورۃ طٰہٰ بھی پڑھ کے سنائی، اور اس کا بھی بڑا اثر ہوا۔ یہ کلام جو ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، حضرت عمر کا دل اس نے بھی نرم کیا۔ اور پھر حضرت خباب بن ارت نے ان کو یہ خبر بھی سنائی، کہا عمر میں نے خود سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نام لے کے اللہ سے دعا کر رہے تھے، آپ کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، تو اس میں دیر نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نام سے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، تو اس میں دیر نہ کرو، اور آپ نبی علیہ السلام کی دعا پہ لبیک کہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا نام لے کے دعا کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، تو اس نے بھی دل پہ اثر کیا۔
تو کہا کہ ٹھیک ہے مجھے لے چلو مجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پہ جا کے کلمہ پڑھ لیا. میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو کلمہ پڑھ لیا. پہلی مرتبہ اہل ایمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے حرم کے اندر جا کے اوپنلی نماز پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد. اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی جو نظریات ہوتے ہیں نا وہ اہم ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی جو ہے وہ ضروری اور اہم ہوتی ہے، شخصیات اہم نہیں ہوتی. یہ بات درست ہے کہ آئیڈیالوجی اور نظریات بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن شخصیات بھی بہت اہم ہوتی ہیں. شخصیات کا بڑا رول ہوتا ہے اور شخصیات جو ہے نا ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اگر شخصیات اہم نہیں ہوتی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام لے لے کے اللہ پاک سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو شخصیت بھی بہت اہم ہوتی ہے، نظریہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے. آئیڈیالوجی بہت اہم ہوتی ہے لیکن شخصیت بھی کوئی کم اہم نہیں ہوتی. اس لیے لوگوں کو اہمیت دینی چاہیے، لوگوں کی قیمت کو اور ان کے قد کاٹ کو، ان کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو شخصیات بھی اہم ہوتی ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں ہے اور اس اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں طٰہٰ، حروف مقطعات ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم آپ کو مشقت میں ڈال دیں. تشقیٰ مشقت سے ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل نہیں کیا. اصل میں اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نرمی فرما رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کرنے اور نرمی کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے تھے. جب بھی کوئی نئی وحی آتی تھی تو زیادہ شوق کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہ قرآن اس لیے نہیں بھیج رہے کہ آپ اپنا آرام ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ پوری رات جاگتے رہیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نے آدھی رات قیام کر لیں یا اس سے کچھ کم یا اس سے تھوڑا بہت زیادہ، تو آپ آرام بھی کریں، آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. اگر قیام کرنا ہو تو آدھی رات یہ سٹینڈرڈ ٹائم ہے آپ کے لیے، کچھ کم یا کچھ زیادہ تو یہ چل سکتا ہے. تو یہ قرآن ہم اس لیے نہیں بھیج رہے کہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیں، آپ کو مشقت میں ڈال دیں. دوسرا اس کا معنی یہ ہے نا، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ فیل ہو جائیں، نعوذ باللہ. یہ قرآن فیل کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ ناکام کرنے والی کتاب نہیں، یہ تو کامیابیاں دینے والی کتاب ہے. یہ تو آپ کو کامیاب کرنے آئی ہے. ہم نے اس لیے آپ کو قرآن نہیں دیا کہ آپ فیل ہو جائیں گے اور آپ ناکام ہو جائیں گے. تو یہ تو کامیاب کرنے والی اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والی کتاب ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی انگلیاں بھی وہ سوج جاتی تھی، پاؤں سوج جاتے تھے، تو اس لیے اللہ پاک نے نرمی کی تو فرمایا کہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں اور آرام بھی کریں اور اللہ کے ہاں قیام بھی کریں. تو اللہ کا ہمیشہ یہ طریقہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ سنت ہے کہ اس طرح کی کسی مشقت کا نام عبادت نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنی پریشانی میں، تکلیف میں ڈالے کہ اس کے جو اپنا جسم ہے اس کو اس میں وہ پھٹ جائے، خون نکلنے لگ جائے، ٹھیک ہے، وہ سوج جائے اور بندہ آرام بھی نہ کر سکے. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کوئی مشقت بندے پہ نہیں ڈالی ہے. جیسے آج کل ہمارا یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے نماز کو اور عبادت کو مشکل بناتے رہتے ہیں اور دین کو بھی مشکل بناتے رہتے ہیں. تو ایسے طریقے سے دین کو پیش کرتے ہیں اور ایسے طریقے سے دین کو سمجھاتے ہیں کہ سننے والا بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو ایک بہت بھاری پتھر ہے جو مجھے اٹھانا پڑے گا.
نماز پڑھنے کے لیے بھی ایسے ہی طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں یہاں ہونے چاہیے، ان کے درمیان جو ہے نا وہ ناپ تول کر کے اتنا گیپ ہونا چاہیے، آپ کا ہاتھ ادھر سے ادھر نہ ہو، آپ کی نظر یہاں سے ادھر نہ ہو، آپ کا ناک یہاں ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے نا جناب آپ کے ہاتھ یہاں ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ہی مشکل ایک عام آدمی جو ہے جب اس کے سامنے آپ کریں گے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے ہم نے نماز کو، عبادت کو، دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو حالانکہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے جہاں بھی ہاتھ رکھا ہے تو یہ نماز کا جو ہے نا، نماز کے اندر اس کے کچھ کیفیات ہوتی ہیں، نماز کے اندر اس کی اپنی کچھ کیفیات ہوتی ہیں۔ تو آپ جہاں بھی ہاتھ رکھیں گے، نہ بھی رکھیں گے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی سختیاں کرنا کہ کسی کے لیے مشکل ہو جائے اور اس کے لیے وہ مصیبت اس کو بنا لے نماز کو، اور جب بھی وہ نماز پڑھنے کے بارے میں سوچے تو اس کو پہاڑ لگنے لگے، اس طرح دین کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ تو ہم نے نصیحت بنا کے بھیجی ہے، آپ کے لیے کوئی مصیبت یا جرمانہ بنا کے نہیں بھیجا اس کو۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تذکرہ ہے، تذکیر سے نکلا ہے، یاد دہانی، ریمائنڈر اس کے لیے جو ڈرتا ہو۔ تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ تذکیر اللہ نے اس کو فرمایا، ریمائنڈر ہے۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ریمائنڈر کس کو کہتے ہیں، یہ تذکیر کس کی ہوتی ہے؟ ایک سبق آلریڈی آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو بھولتے جا رہے ہیں، وہ مدھم ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہو گیا ہے، آپ کی یادداشت میں وہ بھولتا جا رہا ہے، تو کوئی اس کو یاد کرائے نا تو اس کو تذکرہ کہتے ہیں، ریمائنڈر کہتے ہیں۔ ایک سبق آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی اس کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی نہ سنا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، تو وہ جو سبق ہوگا وہ تذکرہ نہیں ہوتا، وہ ریمائنڈر نہیں ہوتا۔ ریمائنڈر وہ ہوتا ہے جو کبھی آپ نے پڑھا اور پھر آپ بھولنے لگے، کمزور ہو گئے، تو اس کو جب کوئی یاد کراتا ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو تذکرہ ہے، یہ ریمائنڈر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہے، یہ جو اللہ کی توحید ہے، یہ جو اللہ کا اسلام ہے، یہ ہمارے اندر شامل ہے، یہ بلڈ ان ہے، ہماری نیچر کا حصہ ہے۔ فرام دا ڈے فرسٹ اللہ نے ہمارے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن دنیا میں آ کے لوگ اس کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر غلاف چڑھ جاتے ہیں، کور چڑھ جاتے ہیں، یہ مٹنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو دین ہے یہ ریمائنڈر ہے، یہ اس کو قرآن جو ہے ریمائنڈ کرواتا ہے کہ جو سبق تم پڑھ کے آئے تھے تم اس کو بھولتے جا رہے ہو، تو یہ اس کے لیے ریمائنڈر ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہاں یہ فرمائی ہے لمن یخشی، یہ ریمائنڈر اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو۔ تو جس کے اندر ڈر نہیں ہوتا، خدا کا خوف جس کے اندر نہیں ہوتا، تو یہ قرآن اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور تذکیر حاصل کرنے کے لیے اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ عالم نہیں، آپ اگر مفسر بھی ہو نا اور 10 علم آپ کے پاس ہوں، آپ محدث بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ مجتہد بھی ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن آپ کے اندر خشیت نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، تو یہ سارے علم آپ کو نفع نہیں پہنچائیں گے، کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ نفع اس کو پہنچے گا جس کے اندر خدا کا خوف بھی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، اپنے قصے کہانیاں سنی ہوں گی، صاحب علم ہے لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے جرموں کے اندر وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا خوف ہوگا تو یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ یاد دہانی ہے لیکن اس کے لیے جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ آپ نے خود نہیں بنایا، یہ بھیجا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے زمینوں کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا اس ذات کی طرف سے، طاقت والی قدرت والی ذات کی طرف سے یہ بھیجا ہوا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی آپ نے خود بنایا ہے۔ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور جس کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، یہ رحمان کی طرف سے آیا ہے، وہ رحمان ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے رحم کا یہ پروف اور نشانی ہے کہ اس نے یہ گائیڈنس اور ریمائنڈر انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو رحمان کی طرف سے ہے، وہ رحمان ہے علی العرش استوى، جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تخت کے اوپر۔ اللہ کا تخت کیسا ہے، اللہ اپنے تخت پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ متشابہات ہیں جس کا ہمیں اس دنیا میں پتہ نہیں چل سکتا، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری عقل جو ہے نا بیانڈ آور امیجنیشن ہے، بس اس پر ایمان لانا کافی ہے۔ اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کیسے بیٹھتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو لیکن بیٹھنے کا مطلب جو ہے نا وہ اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کی ساورنٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کائنات کے جو ہے نا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کنٹرول بھی اسی کا، حکومت بھی اسی کی ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہوا۔ تو یہ جو عرش ہے، عرش پہ اللہ کا بیٹھنا، یہ اللہ کی ساورنٹی، اللہ کی کنٹرول کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، چار چیزوں کا ذکر کیا۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، آسمانوں کا مالک بھی وہی ہے، وما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، وما بینہما، اور اسی کا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور اسی کا ہے جو مٹی کے نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو چار بڑے جہان جو ہیں نا، جگہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اسی کا، زمینوں کے اندر جو کچھ ہے اسی کا، آسمان زمین کے درمیان جو سپیس کی دنیا ہے تو وہ بھی سب کچھ اسی کا، اور زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی سب کچھ اسی کا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ زمین کہاں تک جاتی ہے، کتنے میل نیچے جاتی ہے، اس کے نیچے کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یہ سب مالک ہی جانتا ہے، سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اس کے کنٹرول میں، اس کی ملکیت میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ اونچی آواز میں بات کریں تو وہ جانتا ہی جانتا ہے، وہ سنتا ہی سنتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ اونچی آواز میں بات کرو تو یقیناً وہ سنتا اور جانتا ہی ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ جو ہے نا، جو ابھی ہونا ہے، میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں، سر اور خفی میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ اونچی آواز میں بات کریں اس کو تو جانتے ہی جانتا ہے، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو پوشیدہ ہے، یعنی اونچی آواز تو وہ ہے جو میں ابھی بول رہا ہوں، میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، تو یہ ہے تجہر۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تجہر ہے۔ لیکن ابھی جو میرے دل میں ہے آپ کو نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے، وہ سر ہے، میں اس کو جانتا ہوں لیکن کوئی اور نہیں جانتا، وہ میرے دل میں ہے، میرا رب اس کو بھی جانتا ہے، یہ سر ہے۔ اور اخفا وہ ہے کہ کل میرے دل میں کیا ہونا ہے، 10 سال کے بعد میرے دل میں کیا ہونا ہے، 50 سال کے بعد میرے دل میں کیا ہونا ہے، میری سوچیں کیسی ہونی ہیں، میری نیتیں کیسی ہونی ہیں، میرے اندر کیا کچھ ہوگا، تو یہ اخفا ہے، سب سے سیکرٹ، جس کو میں بھی نہیں جانتا، جس کا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میرا رب اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، یعنی جو سامنے ہے لوگوں کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو پوشیدہ ہے جس کا صرف مجھے پتا ہے باقی لوگوں کو نہیں پتا، وہ اس کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ چیزیں جس کا مجھے بھی نہیں پتا لیکن وہ ان کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے علاوہ، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام بہت اچھے ہیں، سارے نام اس کے اچھے ہیں، ایک مطلب یہ ہے سارے اس کے نام اچھے ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ سارے اچھے نام اسی کے ہیں، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، تو اس کو اچھے ناموں سے پکارو، مالک کہو، خالق کہو، رازق کہو، تو جتنے اچھے نام ہیں کوئی کسی آقا کے لیے پکار سکتا ہے تو سب اسی کے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں سے آج کا جو رکوع ہے اس کے اندر ایک ایپیسوڈ ہے، چھوٹی سی ایک کلپ آپ یوں کہہ لیں، اور جو باقی تفصیل ہے وہ اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں سے ایک سٹوری بیان کی ہے کہ یہ جو
اس راستے میں مشکلات آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ایسا ہوا، یہ جو مخالفت ہے یہ صرف آپ کی نہیں ہو رہی ہے، تو اس راستے میں جو بھی آیا ہے تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ریفرنس کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری یہاں بیان فرمائی ہے۔ تو ایک کلپ آج کے رکوع میں ہوگا، باقی تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ تک پہنچی ہے موسیٰ کی خبر، موسیٰ کی بات آپ تک پہنچی، سنی آپ نے موسیٰ کی سٹوری؟ اذ رآ نارن، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب اس نے دیکھا تھا آگ کو، جب اس نے آگ کو دیکھا، وہ ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب اس نے آگ کو دیکھا، فقال لأہلہم کثوا، تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں رکو، انی آنست نارن، میں نے آگ کو محسوس کیا ہے، میں نے آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں، آگ لے آؤں، سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، جنگل ہے، رات ہے، تو وہاں سے مجھے آگ مل جائے تو ہم سردی کے بچنے کا بندوبست ہو جائے گا۔ او اجد علی النار ہدی، یا پھر میں آگ کے پاس جاؤں گا تو وہاں سے جو لوگ ہوں گے ان سے ہمیں راستے کی کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں 10 سال خدمت کر کے وہاں شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے فرعون کے ایجپٹ میں واپس آ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک بندہ مر گیا تھا، تو ادارے اور پولیس ان کے پیچھے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، اور وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، مدین چلے گئے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے 10 سال تک ایک گھر میں خدمت کی تھی، اور 10 سال شرط یہی تھی کہ ہم نکاح کر دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ 10 سال آپ نے خدمت کرنی ہے ہماری۔ تو اس کنڈیشن کو قبول کیا، نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد آپ 10 سال وہاں پہ رہے، آپ نے خدمت کی وہاں 10 سال اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اب وہ 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ راستے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ تو جو بعض اوقات مین راستہ ہوتا ہے نا، رات کے سفر میں وہ بندے سے مس ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی جانا کدھر ہے، رات بھی اندھیری ہو، سردی کا موسم ہے، تو انہوں نے آگ دیکھی تو کہا رکو، تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں وہاں سے، آگ مل گئی تو سردی کا بندوبست ہو جائے گا، اور اگر کوئی وہاں لوگ مل گئے تو راستے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، ان سے میں راستے پوچھ لوں گا یہ قریب راستہ جو ہے نا وہ کس طرف جاتا ہے اور ہم نے کیسے وہاں پہنچنا ہے، تو وہ بھی مل جائے گا، وہاں ہمیں کوئی نشان مل جائے گا۔ تو یہاں ایک لفظ ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ اذ رآ نارن، جب موسیٰ نے آگ دیکھی، اور وہ بھی یہی کہہ رہے اپنے گھر والوں سے انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی ہے۔ تو جب قافلہ پورا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف آگ کیوں دیکھی ہے؟ بھائی اگر آگ جل رہی ہے تو باقی گھر والوں کو نظر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا وہ دیکھو سامنے آگ ہے تو میں جاتا ہوں وہاں سے لے آتا ہوں؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، ٹھیک، باقی گھر والوں نے نہیں دیکھی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جو میں آپ سے جو عرض کرتا ہوں نا، میں سمجھاتا ہوں یہ بات کیسے ہوئی ہے۔ وہ یہ ایسا ہوا کہ وہ ایسے جلنے والی آگ نہیں تھی جس سے شعلے نکل رہے ہوں کنٹینیوسلی، ایسے نہیں تھی۔ وہ جیسے ایک سپارکلنگ فائر ہوتی ہے نا، ایک سپارک نکلتا ہے، ایک شعلہ سا نکلا پھر ختم ہو گیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہوں گے، ایسا بھی ہو جاتا ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسے اشارہ ہو جاتا ہے، ایسے کوئی چیز چمکتی ہے تو آپ نے دیکھی، باقیوں کا چہرہ ادھر نہیں تھا یا باقیوں کا دھیان ادھر نہیں تھا، انہوں نے نہیں دیکھا، اور وہ اشارہ ہوا اور ختم ہو گیا۔ ایسے سپارکلنگ فائر تھی، وہ سپارک ہوا اور ختم ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا دھیان اس طرف تھا تو ان کو نظر آ گیا، لیکن باقی گھر والوں نے نہیں دیکھا۔ تو کہا میں نے دیکھی ہے وہاں آگ، مجھے آگ نظر آئی ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، آپ رکو، میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہاں سے کوئی انگارے مل جاتے ہیں تو آگ لے آئیں گے، اور لوگ مل جاتے ہیں تو رستے کے بارے میں رہنمائی مل جائے گی۔ تو اس لیے کہا انی آنست نارن۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما اتاہا،
جب موسیٰ وہاں پہنچے اس جگہ پہ، آگ والی جگہ پہ وہاں موسیٰ پہنچے، نودیا تو ان کو پکارا گیا، یہ ندا سے ہے، ندا دینا، آواز آنا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان کو آواز دی گی اے موسیٰ۔ تو یہ جو آواز ہے نا، جیسے بندہ کھڑا ہو نا تو اچانک آواز آئے تو وہ سمت کا تعین نہ کر سکے کہ کس طرف سے آ رہی ہے، تو بعض کو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے آ رہی ہے۔ تو اس طرح وہ جہاں وہ کھڑے تھے تو ان کو چاروں طرف سے ایسے آواز کی گونج آ رہی تھی، تو کس نے آواز دی ان کو، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اگلی بات کیا کہی، انی انا ربک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ ٹھیک ہے، رب مخاطب ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ تو انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیں، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، آپ طوا کی وادی میں ہیں جو پاکیزہ اور مقدس ہے، آپ جوتے اتار دیں۔ یہ جوتے اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اتارنے ہیں بھائی جوتے؟ اگر جوتے کے ساتھ کوئی گندگی نہ لگی ہو، کوئی فزیکل امپیورٹی نہیں ہے جوتے کے ساتھ، تو جوتے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ ہم مسجد میں جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ ایک تو مسجد کا ادب ہوتا ہے، اور دوسرا مسجد کے کارپیٹ کو، قالین کو گندگی سے بچانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو ورنہ جوتے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ تو آپ تو جنگل میں تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے وہاں کیوں حکم دیا جوتے اتارو؟ ٹھیک ہے، وہاں کوئی مسجد تھوڑی تھی، یا ان کے جوتے کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی تھی، تو جوتے اتارنے کا حکم کیوں ہوا؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وحی کا ادب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کلام ہو رہا ہے، اللہ کی وحی انہوں نے ریسیو کرنی ہے، تو ایک تو ادب ہے، تو ادب کی وجہ سے جوتے اتار دو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب ان کی گفتگو ہو رہی ہے تو اللہ نے ان سے کہا ہے کہ آپ جناب آرام سے بیٹھ جائیں اور میری بات توجہ سے سنیں۔ ٹھیک ہے، تو آرام سے جب بندہ سکون سے بیٹھتا ہے تو جوتے اتار کے بڑا پرسکون ہو کے بیٹھتا ہے، تو کہا جوتے اتار دیں، آرام سے بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گوٹھ مار کے بیٹھ جاؤ، آلتی پالتی۔ ٹھیک ہے، جوتے اتار کے سکون سے بیٹھ جاؤ تو میری بات توجہ سے سنو۔ ٹھیک ہے، تو ادب کے لیے بھی کہ وحی کا ادب ہے، اور تھوڑا جو ہے نا وہ ریلیکس اور پرسکون حالت میں بیٹھنے کے لیے بھی فرمایا جوتے اتار دو، آپ طوا کی وادی میں ہیں، یہ پاکیزہ وادی ہے۔ تو یہ طوا جو ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلی مرتبہ وحی عطا فرمائی اور ان سے کلام کیا۔ تو یہ ان پاک جگہوں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین نے جن کے اندر برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا، جیسے مکہ ہے، جیسے مدینہ ہے، جیسے بیت المقدس ہے، اور اسی طرح طوا ہے۔ یہ چوتھی جگہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بڑا بابرکت بنایا ہے، اور اس کے جو ماحول ہے وہاں پہ اللہ رب العالمین کی وحی کی باتیں اور اللہ کی وحی اور جو ہے نا نبوت کے اعلانات، تو یہ خاص مقام ہے۔ جس طرح باقی مکہ، مدینہ اور بیت المقدس ہے، ان میں سے ایک خاص مقام طوا بھی ہے، اس وادی کا نام ہے۔ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، جوتے اتار دیں اور توجہ سے بات کو سنیں۔ وہ بات کیا تھی؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، چوز کیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو نبوت کے لیے جو انتخاب ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے چن لیتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سنیں۔ فَاسْتَمِعْ کا معنی ہے توجہ اور غور سے سنیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، اب اس کو غور اور توجہ سے سنیں۔ تو پہلا حق جو ہوتا ہے نا، وہ غور اور توجہ سے سننے کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر غور کرنے کا ہوتا ہے، تدبر اور غور کا ہوتا ہے۔ تو غور سے سنیں۔
تو وہ وہی کیا تھی؟ اننی ان اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میں ہی اللہ ہوں، اصل الہ۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے اصل الہ، الہ ہونے کا، اللہ ہونے کا حقدار۔ اننی ان اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انا، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے سوائے میرے۔ فاعبدنی، تو عبادت میری کرنی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو میری لذکری، میری یاد کے لیے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، کیا مطلب اس کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہر وقت مجھے یاد رہے، اقیم الصلاۃ لذکری، دھیان سے اس کا آپ مفہوم سمجھیے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہر وقت مجھے یاد رہے، میرے دل و دماغ میں رہے، مجھے بھولے نہ، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے، تو میں اس کو یاد رہوں گا۔ ہر چند گھنٹے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے، پکار آ جاتی ہے نماز کی، تو اللہ اس کو بھولنے نہیں دیتے، تو اللہ اس کو یاد رہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب اقیم الصلاۃ لذکری۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو یاد رکھے، اللہ اس کو یاد کرے، سبحان اللہ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو یاد کرے تو وہ نماز پڑھے۔ اب اس کا مطلب اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اگر تم میرا ذکر چاہتے ہو، یعنی یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد کروں۔ اگر تم میرا ذکر حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد کروں، تو نماز پڑھو۔ تو دونوں مطلب اس کے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رہے تو نماز قائم کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے تو اس کا بھی طریقہ نماز ہے۔ پھر اگلی بات فرمائی، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آ رہی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا، یا میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو بتاؤں گا نہیں، وہ آ رہی ہے، لیکن اس کا ایگزیکٹ ٹائم میں کسی کو نہیں بتاؤں، میں اس کو خفیہ رکھوں گا۔ اور یہ کیوں آئے گی؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس دن کیا ہوگا؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ ملے ہر نفس کو جو کچھ اس نے کوشش کی ہے۔ یہ باجوہ صاحب کا مائک کھلا جی، بند کر دیں پلیز۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ ملے ہر اس نفس کو جو کچھ اس نے کوشش کی ہے، تو وہ قیامت کے دن ہوگا اصل بدلہ۔ دیکھیں دنیا میں بعض اوقات نہ تو پوری سزا ملتی ہے اور نہ پوری جزا ملتی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن پوری سزا بھی ملے گی، پوری جزا بھی ملے گی۔ تو جو کچھ بھی کسی نے کیا ہوگا، اچھا یا برا، تو اس کو پورا اس کا بدلہ ملے، تو وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور پھر فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، اور آپ کو روک نہ دے اس قیامت کے ذکر سے، اس کی یاد سے، آپ کو قیامت کی تیاری سے اور قیامت کی یاد سے وہ روک نہ دے من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ یعنی کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کا یقین نہیں ہے قیامت پر، تو خیال رکھنا کوئی آپ کو قیامت کے بارے میں دھوکہ نہ دے پائے، آپ کے دل سے اس کی یاد نکال نہ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ قیامت کو بھول جائیں گے۔ یہ آپ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ آدمی جس کا خود قیامت پہ یقین نہیں ہے، دھیان رکھنا وہ کہیں آپ کو اس کا ذکر بلانے نہ پائے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ تو اپنی خواہشات کا بندہ ہے، جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، تو وہ آپ کو قیامت کے ذکر سے روک نہ دے اور آپ کو بلا نہ دے، آپ کا ایمان قیامت پر کمزور نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا فتردا، تو پھر آپ تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔
جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ خطرہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کے ذریعے سے یہ امت کو میسج دیا جا رہا ہے. تو پھر ان کی بربادی ہوگی جو قیامت کو بھول جائیں گے، جن کو قیامت یاد نہیں رہے گی، اور جو قیامت کو نہیں مانتے اور خواہشات کے بندے ہیں، اگر ان کے پیچھے لگ کے اگر ایمان والوں نے قیامت کے دن کو بلا دیا تو پھر تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اب درمیان میں یہ قیامت کی یہ جو وحی آئی تھی نا، یہ ریمائنڈر ہو گیا، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو سبق پڑھا دیا. اس کے بعد پھر اگلی بات، پھر ذاتی تھوڑی سی بات آ گئی. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ کو پتہ نہیں ہے موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پتہ ہوتا ہے اللہ کو یقیناً پتہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے تاکہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا وہ فوکس کرے، اس کی پوری توجہ اس چیز کی طرف ہو جائے. جو بندہ کہنا چاہتا ہے نا پوری توجہ کے ساتھ سنے. اللہ کو پتا تھا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پورا فوکس کرے، ان کی توجہ بھی ادھر ہو جائے. تو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یہ تو میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے. بات پوری ہو گئی تھی. اللہ نے پوچھا کیا ہے دائیں ہاتھ میں، تو بتایا کہ یہ میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے. تو بات تو پوری ہوگی نا، لیکن بات پوری کر کے کچھ دو جملے اور بھی کہہ دیے. کہا اتوکا علیہا، میں ٹیک لگا کے اس پہ کھڑا بھی ہو جاتا ہوں، جب کبھی اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، ٹیک لگانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو دیہاتوں میں جو لوگ ہیں کام کاج کرنے والے، بکریاں چرانے والے، تو وہ اپنے ڈنڈے کا سہارا لے کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو کہا اتوکا علیہا، اس پہ ٹیک لگا کے کھڑا بھی ہو جاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، درخت پہ مارتا ہوں نا، پتے جھڑتے ہیں، بکریاں کھاتی ہیں، تو یہ بھی اس سے کام لیتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور بھی بہت کام لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ڈنڈے سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں، کتے بلے بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کام آتا ہے یہ، اور بھی یعنی سیکیورٹی کے لیے بھی یہ میرا اسلحہ ہے، بے شمار کام اسے لیتا ہوں. یہ 3 جملے موسیٰ علیہ السلام نے ایکسٹرا بول دیے. اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو بتا دیا ڈنڈا ہے. آگے 3 جملے کیوں بولے؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ہیزیٹیشن ختم ہو جاتی ہے، کسی بہت ہی پیارے شخص کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی محبوب پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بات اس سے تھوڑی لمبی ہو جائے، فون کال تھوڑی لمبی ہو جائے، تو آپ جو ہے دائیں بائیں کی باتیں بھی شروع کر لیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ 2-4 اور باتیں ہو جائیں، ٹائم اور ذرا ان کے ساتھ سپینڈ کر لوں، تو گفتگو کے اندر، مجلس کے اندر، ٹیلی فون کے اوپر ایسا ہوتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا. جب اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ جو پہلے روب تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے بات تھوڑی لمبی ہو جائے. اللہ نے پوچھا دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو بتایا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے جناب پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس کے اور بھی بہت سارے کام لے لیتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں. تو بات تھوڑی لمبی کی تاکہ کنورسیشن جو ہے نا اس میں وقت اور لگے. اللہ نے فرمایا قال القھا یا موسیٰ، موسیٰ پھینکو اس کو، ذرا ڈنڈا پھینک دو. فالقاها، تو موسیٰ نے پھینک دیا. فاذا هي حیۃ تسعى، تو وہ اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. تسعى کا لفظ سعی سے ہے دوڑنا. فاذا هي، اچانک وہ بن گیا، حیۃ تسعى، دوڑتا ہوا سانپ. ڈنڈا تھا، نیچے پھینکا تو وہ سانپ کی طرح دوڑنے لگا. تو اللہ پاک نے آواز دی قال خذها، موسیٰ اس کو پکڑ لو، ولا تخف، ڈرنا نہیں ہے. ظاہر ہے جب سانپ ہو تو کوئی بندہ کہے گا پکڑو اس کو، تو ڈر تو لگتا ہے نا. اللہ پاک نے ساتھ ہی دوسرا لفظ بھی ارشاد فرما دیا قال خذها ولا تخف، موسیٰ پکڑ لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بس پکڑ لو. سنعیدها سیرتها الاولى، ہم اس کو لٹا دیں گے پہلی حالت میں، ہم اس کو پہلی حالت میں لٹا دیں گے، اس کو دوبارہ ڈنڈا بنا دیں گے. جب آپ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ پھر ڈنڈا بن جائے گا.
تو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا سیرت، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو لوٹا دیں گے پہلے والی حالت میں. تو سیرت کا ایک معنی سچویشن اور حالت بھی ہوتا ہے، حالات اور حالت بھی سیرت کا ایک معنی ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کو سیرت کہتے ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی بیان ہوتے ہیں. سیرت بہت پیارا اچھا لفظ ہے. یہ میل کا نام بھی ہو سکتا ہے، فیمیل کا نام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے حالات، زندگی. پھر اللہ نے فرمایا وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، تو دباؤ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے. یہ انڈر آرم پٹ جو ہوتی ہے نا، یہاں پہ یہ والا ہاتھ دوسری بغل کے نیچے رکھ کے ذرا زور سے دباؤ تو کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا چمکتا ہوا، روشن، سفید. تو اگر ایک ہاتھ جو ہے نا وہ بلب کی طرح چمکنے لگ جائے، روشن ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے ہاتھ کوئی خراب تو نہیں ہو گیا، ہاتھ کو کوئی بیماری تو نہیں ہوگی، ہاتھ کو کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا. اب یہ تو ہاتھ رہا نہیں، یہ تو چمک رہا ہے، تو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی. اس کا جواب اللہ نے آگے دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے نیچے دباؤ، تخرج بیضاء، چمکتا ہوا سفید نکلے گا، من غیر سوء، یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی تکلیف کے. یہ آپ کے ہاتھ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یہ کوئی بیماری نہیں بنے گی، مسئلہ نہیں بنے گا، آپ پریشان نہیں ہونا. پھر اللہ فرماتے ہیں آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے جو ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں. پہلی نشانی تھی ڈنڈا والی، ڈنڈے کا سا بنا دیا، اور دوسری نشانی فرمایا ہاتھ لگا کے نکالو تو وہ چمکے گا، ٹھیک ہے، سورج کی طرح. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا ہاتھ خراب ہو گیا ہے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عیب کے آپ کا ہاتھ ویسے رہے گا، بس چمکے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، دوبارہ لگاؤ گے صحیح ہو جائے گا. تو یہ دوسری نشانی ہے اللہ کی. اور پھر فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اور بھی بہت سی نشانیاں آپ کو عطا ہوں گی اور آپ کو نشانیاں دکھائی جائیں گی. اب ڈیوٹی کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کی طرف، فرعون کے پاس جائیے یہ نشانیاں لے کر. انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا. اس باغی اور سرکش کو سبق یاد کرانا ہے، آپ اس کے پاس جائیے. اب اگلے رکوع میں پھر وہ ساری بات آئے گی کہ جب ڈیوٹی لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا، اور پھر اللہ پاک نے کیا حکم دیا. پھر اگلے رکوع میں بھی اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ ذرا تفصیل کے ساتھ آئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.